بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے ساتھ حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں، فرسٹ ایئر، سال اول، اردو کا سبق نمبر 1، اپنی مدد آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ صنف ادب کے لحاظ سے اصلاحی مضمون ہے اور سر سید احمد خان کی تحریر ہے۔ مقالات سر سید سے یہ مضمون اصلاحی مضمون لیا گیا ہے، اور اس میں چونکہ سر سید احمد خان کا بنیادی مقصد مسلم قوم کی اصلاح تھا اور ان کی تعلیم و ترقی تھا، تو انہی تناظر میں سر سید احمد خان نے یہ مضمون اپنی مدد آپ تحریر کیا، اور اس کا لب لباب یہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے، اس کو وہی کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، یہ ایک مشہور آزمودہ مقولہ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ آزمودہ مین آزمایا ہوا، عمدہ، اچھا، نہایت اچھا اور آزمایا ہوا، یہ ایک مقولہ ہے۔ اہل علم کے نزدیک یہ مقولہ کہلاتا ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ گویا سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، اب وہ سچی ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب اس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اور جذبہ پایا جائے۔ تو گویا اگر قوم کے ہر فرد میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش، جذبہ، ولولہ پایا جائے تو وہ اشخاص بھی ترقی کریں گے، وہ قوم بھی ترقی کرے گی، اور اسی پر سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے، یہ پرانی اردو کا لفظ ہے جاوے، تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اس اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت، جو ایک عمدہ، ایک نہایت عمدہ قوت، طاقت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت، جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے۔ عزت جو ہے، وقار، مقام، مرتبہ، یہ انسان کی اصلی چمک دمک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سے انسان سب سے زیادہ محترم، مکرم اور مقام اور مرتبے والا، عزت والا ہے۔ تو اصلی چمک دمک انسان کی جو ہے
وہ از خود جاتی رہتی ہے جب انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا، تو پھر اس کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، خاک میں مل جاتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو، پوری قوم کا یہ حال ہو، تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ دوسرا پیراگراف ہے، دوسرے پیراگراف میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ آدمی جس قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے جاتے ہیں، تو وہ خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کریں، یہ امر بدیہی اور لا بدہ ہے۔ بدیہی کا معنی واضح طور پر، روشن، فطری طور پر معلوم۔ لا بدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹے لازمی، یقینی، حتمی، ضروری۔ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، امر بدیہی اور لا بدہ۔ ان کے میننگز یاد رکھیے گا، ان کے معنی کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اے ہم وطن بھائیوں، سر سید کہتے ہیں کہ اے ہم وطن بھائیوں، مخاطب ہو کر، اب اس کے بعد ندائیہ کا سائن ہے بیٹے، یہ ایکسکلیمیشن مارک ہے، اس کو اردو میں ندائیہ کہتے ہیں، یہاں مخاطب کیا ہے سر سید نے، اس وجہ سے ندائیہ کی علامت۔ کیا تمہارا یہی حال نہیں؟ سر سید مسلم قوم سے، اپنے ہم وطنوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارا یہی حال نہیں؟ آگے فرماتے ہیں ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ، ایشیا کی اقوام تو یہ سمجھتی رہیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، پیسج دے کر اس میں سے ہی سوال بنا کے پوچھا جا سکتا ہے موجودہ فیڈرل بورڈ کے نئے فارمیٹ اور پیٹرن کے مطابق۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام، اچھا انتظام، بہترین نظم و ضبط، انتظام و انصرام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھنی ہے۔ اپنے الفاظ میں پیسج میں سے جو سوالات بنا کے پوچھے گئے ہوتے ہیں میرا بیٹا، ان کے آنسرز، ان کے جوابات اسی پیسج میں سے آپ نے دینے ہوتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ میں، اپنے لفظوں میں وہ دینے ہوتے ہیں۔ تو یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام قومی، باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا ہو۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے۔ بہت بلند، بہت اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے، یعنی بہت اچھا، بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، بہت اونچا سمجھتے تھے۔ اور مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ سر سید نے یہ ان تمام خیالات کو، تمام نظریات کو کیا قرار دیا کہ یہ سب خیال، سب نظریات غلط ہیں، یہ سب تصورات غلط ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ایک شخص، فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، پارلیمنٹ کا ممبر یعنی قانون بنانے والے ادارے کا رکن، مجلس شورا،
اور قانون بنانے والی کمیٹی، پارلیمنٹ، مجلس کا ممبر ہی کیوں نہ بن جائے، رکن ہی کیوں نہ بن جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سوال کر دیا سر سید خان نے۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ برس 2 برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے گو کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سر سید کے نزدیک کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ خود اس پارلیمنٹ کا جو ممبر بنا ہے، اس کی اپنی زندگی، اس کے اپنے چال چلن، اس کے اپنے کردار پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے، عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے، شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے، اور اس میں شخصی حالت کی، اپنی پرسنل ذات کی ترقی کر سکتا ہے، اور قومی ترقی، پھر فرمایا کہ قومی ترقی، قومی عزت۔ اچھا، اسی طرح سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ بات روز روشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانع ہے، اور وہ فرض جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جب قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمانی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے، لطف اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے، اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول آدمی کو کفایت شعار اور شراب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ کفایت شعار یعنی ضرورت کی چیزوں پر ہی گزارا کرنے والا، کم خرچ کرنے والا، جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اسی پر صبر شکر کر کے گزارا کرنے والا، یعنی کم خرچ، یہ فضول خرچ کا متضاد ہے، اور کفایت شعار۔ اسی طرح شراب خوار کو تائب، شراب خوار کہتے ہیں شراب پینے والے کو، اور تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو۔ یہ اسم فاعل ہے، شراب پینے والا اسم فاعل ہے، شراب خوار فارسی میں، اور تائب عربی میں توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، یہ بھی اسم فاعل ہے۔ بلکہ یہ باتیں محنت، کفایت شعاری اور نفس کشی سے، کفایت شعاری اور نفس کشی سے، کفایت شعاری بیٹا کہتے ہیں کم خرچ کرنے کو، کم خرچی کو، بچت کو، اور نفس کشی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، نفسانی خواہشات پر قابو پانے کو، کنٹرول کرنے کو، روکنے کو نفس کشی کہا جاتا ہے۔ تو نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہے قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح، عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ نہایت ٹھیک بات ہے، نہایت درست بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا بیٹے، گورنمنٹ ان لوگوں کا
جن پر وہ حکومت کر رہی ہوتی ہے رعایا پر عکس ہوتی ہے، اس رعایا کا عکس ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے کس سے؟ عوام اور حکومت سے۔ جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسی ہی حکومت ہوتی ہے، جیسی رعایا ویسے حکمران، جیسی عوام ویسے حکمران۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوتی ہے، رعایا اس کو زبردستی سے پیچھے کھینچ لاتی ہے، اپنے جیسا بنا لیتی ہے، اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے تو وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ یہ ایک نیچر کا، فطرت کا، قدرت کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اصول ہے، قانون ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق، یعنی اسی کے مطابق، اسی کے مناسب اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ پنسال بیٹے کہتے ہیں گڑھے کو، پانی کے جمع ہونے کی جگہ کو، گہری جگہ کو، اور اسی طرح پنسال جو ہے وہ آلہ جس سے پانی کی کمی یا زیادتی معلوم کی جاتی ہے۔ پنسال کا معنی یہ بھی ہے، اور پنسال کا معنی وہ جگہ جہاں پانی ذخیرہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ، یعنی ناتجربہ کار، اکھڑ اور سخت حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم جو ہوتی ہے وہ قوم کے افراد یعنی شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ آگے میرے بیٹے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں آ رہے ہیں۔ پہلا تو قومی ترقی مجموعہ ہے، اور یہ پیسے دے کر اس میں سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس میں 2 3 4 سوال بن سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ سر سید نے قومی ترقی کو کن خوبیوں کا مجموعہ قرار دیا ہے؟ تو قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ یعنی یہ 4 باتیں ہیں، 4 خوبیاں ہیں۔ اگر یہ 4 خوبیاں قوم کے، کسی بھی قوم کے ہر فرد میں پائی جائیں تو وہ قوم ترقی کر جائے گی۔ اسی طرح قومی تنزلی کن برائیوں کا، کن خامیوں کا مجموعہ ہے؟ شخصی سستی، ان کا اپوزٹ ہے۔ شخصی محنت کا اپوزٹ شخصی سستی، شخصی عزت کا اپوزٹ کر لیں شخصی بے عزتی، اور اسی طرح شخصی ایمانداری کا اپوزٹ کر لیں، متضاد کر لیں شخصی بے ایمانی، شخصی ہمدردی کا متضاد کر لیں شخصی خود غرضی، اور اس کے علاوہ 5واں پوائنٹ جو ہے، 5ویں خرابی، 5ویں خامی، برائی، وہ شخصی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ قومی تنزلی ان 5 برائیوں کا، خامیوں کا مجموعہ ہے، جو بالکل قومی ترقی جن خوبیوں کا مجموعہ ہے ان خوبیوں کا متضاد جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، یہ قومی تنزلی ان کا مجموعہ ہے۔ ناتہذیبی اور بدچلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت،
تمدنی کہتے ہیں رہن سہن کے طور طریقے کو، رہن سہن کے طور طریقے، اور باہمی آپس میں معاشرت کی بدیوں یعنی برائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں، اور ایسا ہم سوچتے ہیں، بعض اوقات انتظامیہ جو ہے اس لیول پر سوچا جاتا ہے کہ معاشرے میں اگر برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، آ گئی ہیں، تو ان برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے، اور طاقت کے ذریعے سے زور اور دھونس کے ذریعے سے معاشرے میں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں۔ جبکہ یہ اصول، یہ ضابطہ سر سید کے نزدیک اور فطرتاً جو ہے یہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، مفید ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، جب تک گورنمنٹ کی طرف سے معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، عوام کے اوپر پریشر رہے گا، زور رہے گا، طاقت کا استعمال کیا جاتا رہے گا، تو وقتی طور پر تو وہ برائیاں معاشرے میں سے، سوسائٹی میں سے، عوام میں سے، رعایا میں سے دب جائیں گی، رک جائیں گی، دب جائیں گی، لیکن جڑ سے ختم نہیں ہوں گی۔ اور جیسے ہی ان کے اوپر سے وہ اس طاقت کو ہٹایا جائے گا، طاقت کو ہٹا دیا جائے گا، تو وہی برائیاں پہلے سے بھی زیادہ زور شور سے، طاقت کے ساتھ دوبارہ اپنا سر اٹھا لیں گی اور معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی، اور یا کسی اور انداز میں، کسی اور رنگ میں نکل آئیں گی۔ تو یہ ایک نیچرل اصول ہے، ضابطہ ہے۔ ہاں، یہ برائیاں جڑ سے اس وقت ختم ہو سکتی ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کا، وہ یہی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت معاشرے کا ہر فرد، معاشرے کا ہر شخص، ہر فرد اپنے اندر سے ہر برائی کا خاتمہ کر دے، تو تب تو معاشرے میں سے برائیاں جڑ سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ بیرونی طاقت کے ذریعے سے ہم ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں گے، تو یہ ناممکن ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ نیست و نابود کر دیں گے، یعنی مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے۔ وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب تک ہر شخص اپنے اندر سے، اپنے دل سے، اپنی نیت اور اپنے ارادے سے کیا ہے، اپنی برائیوں کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی بیرونی طاقت، بیرونی زور جو ہے وہ کسی سے، معاشرے سے، اشخاص میں سے برائیوں کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتی۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، سر سید کہتے ہیں کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے، درست ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن، ان کا بیہیویئر، ان کا کردار، ان کا معاملات، لین دین، اخلاق، کردار، چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، وضع لباس یعنی لباس کا بنانا، وضع کرنا، بنانا، لباس بنانے کا طریقہ، اور اسی طرح جو ہے وضع لباس، سیر سپاٹے کا، سیر و سیاحت کرنے کا، اور پھر شغل و اشغال کا، وقت گزاری کا مشغلہ، سیر سپاٹا، تفریح، اور وضع کہتے ہیں شکل و صورت کو، اور حلیہ شکل و صورت، حالت،
اور پھر کہا کہ کہا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے۔ حاشا و کلّا، ہرگز ہرگز نہیں۔ حاشا و کلّا عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے، ترقی نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا کہ جب کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسانوں کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس، بلکہ نادانی کی بات ہے، وہ شخص در حقیقت غلام نہیں۔ اچھا، بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے، اور وہ شخص، نادانی کی بات ہے، وہ شخص، سر سید کہتے ہیں کہ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک ناخدا ترس جو ہے، خدا سے نہ ڈرنے والا شخص، ظالم شخص، ناخدا ترس یعنی ظالم نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار یعنی آزاد بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے۔ رعیت کہتے ہیں عوام کو، ماتحت کو، انڈر سپرویژن جو ہوتے ہیں ان کو، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصل غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع کا معنی اطاعت کرنے والا، پیروی کرنے والا، فرما بردار اور مطیع، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، یہ اصلی غلام ہے۔ سر سید نے اصلی غلام اس کو نہیں قرار دیا جس کو کسی ناخدا ترس یعنی ظالم مالک نے، آقا نے اس کو کیا کر رکھا ہو، غلام بنا رکھا ہو، خرید کر غلام بنا رکھا ہو، تو وہ شخص اصل غلام نہیں ہے۔ اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاق ہو، خود غرض ہو، جہالت کا اور شرارت کا مطیع ہو، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو، وہ شخص اصل غلام ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے پیسے میں سے، وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ سر سید کہتے ہیں جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ فانوس خیال یعنی خیالات، صرف بے بنیاد خیال جس کا کوئی بنیاد نہ ہو، ایسا خیال جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بالکل خواب کی طرح خواب کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی وجود نہیں ہوتا، تو حقیقت نہیں ہوتی، تو اسی طرح فانوس خیال بے بنیاد خیال قرار دیا کہ اس سے زیادہ وہ حیثیت، مرتبہ، مقام نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا
ضامن بڑا ضامن ہے، بڑا ضامن ہے. ضامن بیٹے کہتے ہیں ذمہ دار کو، ضمانت دینے والے کو. ضامن اسم فاعل ہے. پھر جان اسٹیورٹ مل. جان اسٹیورٹ مل جو ہے یہ لندن سے تعلق رکھنے والا 19ویں صدی کا ایک فلاسفر، فلسفی تھا. اس نے کہا، اس کا قول ہے، یہ کون تھا؟ ایک بہت بڑا دانا حکیم گزرا ہے اور لندن سے تعلق رکھنے والا تھا، اور 19ویں صدی کا یہ فلسفی دانا حکیم تھا. اس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہو، اور جو چیز کے شخصی اصلاح ہو، شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے. ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے. پھر اس شے کو چاہو جس نام سے پکارو، پھر اس کو جس نام سے مرضی یاد کرتے رہو، پکارتے رہو، جو مرضی اس کو نام رکھ لو، نام دے دو، تو اصل چیز یہی ہے. اس مقولہ پر سر سید نے اپنی طرف سے کچھ بات زیادہ کی ہے، بڑھائی ہے. سر سید نے اس مقولے پر، جان اسٹیورٹ مل کے مقولے پر کچھ بات اپنی طرف سے ایڈ کی ہے، شامل کی ہے، کہ جہاں شخصی اصلاح ہو، شخصی اصلاح ہو، شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی. انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے. خضر، یہ ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں. خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں. خضر ایک ہستی کا نام ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور وہ سمندر اور خشکی میں راستہ بھولنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور سبز رنگ کا ان کا لباس ہے. خضر کا سبز رنگ کا لباس ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ان کے حوالے سے اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے. ولی ہیں تو نبی تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. آپ آخری نبی اور رسول ہیں. اب یہ ولی ہیں. زیادہ راجح قول اور درست بات یہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور یہ زندہ ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام بھولے بھٹکوں کو راستہ بتلانا ہے، اور سبز رنگ کا ان کا لباس ہے. اسی وجہ سے ان کو خضر کہا جاتا ہے. جیسے گنبد خضرا، حضور علیہ والسلام کے روضہ پاک کا جو گنبد ہے اس کا رنگ بھی سبز ہے، اس وجہ سے اس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. خضر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سبز. ٹھیک ہے، خضر کا معنی سبز ہے، یاد رکھیے گا. اچھا، گورنمنٹ فیاض ہو. گورنمنٹ فیاض ہو. فیاض فائدہ پہنچانے والی، سخی، مہربان ہو. اور اسی طرح ہمارے سب کام کر دے. ہمارے سب کام گورنمنٹ ہی کر دے. اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں، ہم خود کچھ بھی نہ کریں. دوسرے لوگ، گورنمنٹ ہمارے لیے کرتی جائے سب کچھ، لیکن ہم کچھ نہ کریں. یہی ہے کہ اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہونا، اپنی مدد آپ نہ کرنا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی کہتے ہیں، راہبر کو، رہنما کو،
اور راستہ دکھانے والے کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، یعنی انسانوں کی پوجا کرنے والا بنا دے، انسان کی پوجا کرنے والا بنا دے۔ اور اسی طرح کہا کہ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ حقیقت میں سر سید کہتے ہیں حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ قوت کی پرستش یعنی طاقت کی پوجا کرنا، بڑے کی، جس پاورفل کی پاور کو سلوٹ کرنا، اس کی پوجا کرنا، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، حقیر بنا دیتے ہیں، گھٹیا، رذیل، کمینہ بنا دیتے ہیں، جیسے کہ صرف دولت کی پرستش یعنی پوجا سے انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے۔ دولت کی پوجا اور پرستش سے انسان مقید کا معنی قید ہو جانا، قید ہو جانا، مقید ہو جانا، قیدی بن جانا، اور ذلیل ہو جانا، بے عزت ہو جانا۔ یہ انسان کی نہ عزت رہتی ہے اور وہ ایک محدود لمٹ میں مقید ہو جاتا ہے۔ کیا لالا اشرفی مل، لالا اشرفی مل جو ہے یہ ایک ہندو بنیا مہاجن، ٹھیک ہے، جو بہت بڑا دولت والا تھا، بہت زیادہ دولت تھی اس کے پاس، لیکن کنجوس بہت بڑا تھا، کنجوس بہت بڑا تھا، اور 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ دوسروں پر خرچ کرتا تھا، اور اپنی دولت کو، خزانے کو جمع کیا ہوا تھا، اور جمع کر کے کہتے ہیں نا کہ یہ تو اپنے خزانے پر سانپ بنا بیٹھا ہے، تو بس یعنی فضول خرچ ہے، نہ اس کے مطلب ہے کنجوس ہے، بہت بڑا کنجوس ہے۔ اسی طرح لالا اشرفی مل یہ جو ہے یہ ایک ہندو بنیا مہاجن، اور جو ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں۔ لکشمی کہتے ہیں ہندوؤں کی دولت کی دیوی کو، ہندوؤں کی دولت کی دیوی کو، دولت کو لکشمی، ہندوؤں کی دولت کی دیوی، اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کون؟ لالا اشرفی مل۔ اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس کے پاس دولت تھی، انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں، یعنی انسانوں میں، رعایا میں، عوام میں، لوگوں میں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی عظمت نہیں تھی۔ قدر و منزلت یعنی عظمت، مرتبہ و عزت، لائق گنے جاتے ہیں یعنی قابل سمجھے جاتے ہیں، نہیں سمجھے جاتے ہیں، کسی عزت کے قابل ان کو نہیں سمجھا جاتا۔ پھر میرے بیٹا اس میں دیکھیے بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ بہت بہترین بات ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا بھول جائیں گے، کہ ہم کسی دوسرے کے ماتحت رہتے ہوئے، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے، اس پر انحصار کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو اس چیز کو وہ پھر بھول جائیں گے، کوئی پھر ان کو خضر کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیش آئے گی۔ تو پھر کہا کہ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، برعکس ہیں۔ پچھلا انسان برباد کرتا ہے، اور پہلا خود انسان کو، پچھلا اصول جو ہے وہ اپنی مدد آپ ہے، اور پہلا اصول اوروں پر بھروسہ کرنا، دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا، ٹھیک ہے، پیراسائٹ بن جانا اور اپنی مدد آپ کرنا، یہ پچھلا اصول ہے، اور پہلا اصول
औरों पर भरोसा करना। तो सर सैयद ने फरमाया कि ये पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है, यानी अपनी मदद आप करने वाला उसूल जो है इंसान के अंदर से इंसान की बुराइयों को, इंसान की खामियों को, इंसान की बदियों को ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। और पहला उसूल औरों पर भरोसा करना, दूसरों पर डिपेंड करना, पैरासाइट बनकर ज़िंदगी गुजारना, ये खुद इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, खुद इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। फिर इसके मेरा बेटा 2 पेजेस रह गए, तो आज का लेक्चर इसी पे हम ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये सबक हम मुकम्मल करेंगे। और आप से मेरी इल्तिमास है कि आप लोग मेरे उर्दू प्रोफेसर के नाम से यूट्यूब चैनल को लाजिमन सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जहां पर आप इस्तिफ़ादा करें, इसके साथ साथ आपके दीगर दोस्त भी इससे इस्तिफ़ादा करें। और मैं इंशाअल्लाह आपको फेडरल बोर्ड के जदीद पैटर्न और जदीद सिलेबस के हवाले से और उसके मुताबिक प्रॉपर तरीके से आपको गाइड भी किया करूँगा, और तमाम वो टेक्निक्स, तमाम सिलेबस और तमाम वो उसूल व ज़वाबित जिनके मुताबिक बोर्ड में पेपर चेक किए जाते हैं, उनसे भी आपको आगाह करता रहूँगा। आप रेगुलर बाकायदा लेक्चर्स को समाअत फरमाएं, और अपने दीगर दोस्तों को भी इसका लिंक सेंड करें, शेयर करें, और ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ को। अल्लाह हाफिज़।